ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس نئے دور کے تقاضے کے پیش نظر تحفظ سنت کا اجلاس آن لائن چل رہا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ تحریک تحفظ سنت اور مدح صحابہ کا قیام آن لائن ہوا۔ اس کے زیادہ تر ارکان سے تعارف آن لائن ہوا۔ اس کے صدر اور ذمہ داران آن لائن مقرر ہوئے، اور اب یہ تعارفی اجلاس بھی آن لائن ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ کو اور جو جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ اجلاس زمینی سطح پر نومبر کے آخری عشرے میں ہونا طے تھا، لیکن حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے اور سازگار نہ ہونے کی وجہ سے اسے کینسل کرنا پڑا۔ آن لائن اجلاس اور تقاریر کی نافعیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فتنہ اگر آن لائن راستے سے نمودار ہوا ہے تو اس کی سرکوبی بھی اسی راستے سے ہونی چاہیے۔ اس کی افادیت ان لوگوں سے معلوم کریں جو یوٹیوب پر اور گوگل پر موجود بیانات سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض حضرات کا تأثر یہ ہے کہ اگر اہل حق علماء کے بیانات ہم نہ سنتے تو گمراہی میں پڑ جاتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور شکیلی کارکن اپنے باطل نظریات کا پرچار کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے ایک تحریر شائع کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس لاک ڈاؤن سے شکیلی کارندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں غفلت سے نکل کر لوگوں تک پہنچ بنانی چاہیے، اور آن لائن رابطے کی شکل ہو سکے تو یہ شکل ضرور اختیار کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ان کے دین کا تحفظ ہو سکے۔ ارتداد کے دہانے پر جو سادہ لوح لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ارتداد سے ان کو بچایا جا سکے۔ الحمدللہ یہ امید ہماری پوری ہوئی۔ بہت سے حضرات نے رابطے بنائے، اجلاس ہونے لگے اور محنت کا ایک تسلسل شروع ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے اس تحریک کے صدر محترم جناب مولانا عبدالاحد صاحب قاسمی کو اور تحریک کے تمام رفقا و ذمہ داران کو، جن کی مجموعی کوششوں سے سنت کی حفاظت اور بدعت کی سرکوبی کا کام کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کی عدالت کو بیان کر کے ایمان میں مضبوطی پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر صحابہ کی عدالت محفوظ ہے تو سنت و شریعت محفوظ ہے، اور سنت و شریعت محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے۔ تو آن لائن پروگرام یہ نفع بخش ہوتا ہے، سود مند اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں اس تعلق سے میں نے اس لیے پیش کر دیں تاکہ جو لوگ اس کے فائدے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال سنت و شریعت کی حفاظت اور باطل نظریات کی تردید ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ ہر زمانے میں ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ منہج اور طریقہ رہا ہے، اور آج بھی ملک کے مختلف گوشوں اور علاقوں میں تنظیمیں قائم ہیں، انجمنیں قائم ہیں، جن سے جڑے ہوئے حضرات علماء کرام اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے معاون و رفیق ہیں، اور ہر ایک کو اپنا رفیق سمجھنا چاہیے اور معاون سمجھنا چاہیے۔ سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ خانقاہیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، مکاتب و مدارس بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تنظیمیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، سب الگ الگ طریقوں سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور سب کا مشن، سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ ہے احقاق حق و ابطال باطل۔ اللہ رب العزت نے احقاق حق
و ابطال باطل کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ نبی پاک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ 72 فرقے گمراہی کے راستے پر ہوں گے اور ایک فرقہ راہ حق پر ہوگا اور وہی جنتی ہوگا۔ اب جو اس راہ حق سے کٹے گا اس کی نشاندہی علماء حق کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے۔ الحمدللہ علماء حق نے ہر دور میں یہ ذمہ داری نبھائی ہے اور پوری کی ہے۔ امام بخاری کے نام سے کون نا واقف ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ۔ آپ غور فرمائیں کہ امام بخاری جیسا محدث جب صحیح بخاری ختم کر رہا ہے تو ایک فرقے پر رد کا عنوان قائم کرتے ہوئے کتاب پوری کر رہا ہے۔ اس لیے یہ نظریہ کہ کسی دوسرے نظریے کو برا نہ کہو، یہ سرے سے غلط ہے۔ دیکھنے میں تو یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، لیکن اس کی تہ میں بدصورتی چھپی ہوئی ہے۔ جو اہل علم ہیں ان سے اس بدصورتی کی پوشیدگی پوشیدہ نہیں ہے۔ زباں میٹھی، حسین الفاظ، مطلب اور کچھ ان کا، کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ کو، پر ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ نظریہ اسلامی شریعت سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ یہ نظریہ در حقیقت سچ اور جھوٹ کو ایک کر دینے کا نام ہے، اسلام اور کفر کو گڈمڈ کر دینے کا نام ہے، حق اور باطل کو ملا دینے کا نام ہے، سنت اور بدعت کی لکیروں کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ گویا نہ اسلام اصلی شکل میں رہے، نہ کفر، نہ حق اصلی شکل میں رہے، نہ باطل، نہ سنت اصلی شکل میں رہے، نہ بدعت، نہ رات رات رہے، نہ دن دن رہے، نہ روشنی روشنی رہے، نہ اندھیرا اندھیرا باقی رہے، سب کو برابر کر دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بداہت اور حقیقت کا انکار ہے، ظلم و ناانصافی کی بات ہے۔ دنیا میں کون بیوقوف ہوگا جو اندھیرے کو اجالا کہے یا رات کو دن کہے؟ بہاءاللہ ایرانی کو آپ جانتے ہوں گے، اس کا مذہب آج بھی موجود ہے۔ دہلی میں لوٹس ٹیمپل اسی مذہب کا ہے۔ یہ شخص عیسیٰ مسیح ہونے کا دعوے دار تھا۔ ایک زمانے میں اسے نظر بند کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ سالہ سال کی نظر بندی اور جلا وطنی کے بعد اس نے اتحاد بین الملل کا نعرہ بلند کیا۔ اتحاد مذاہب کا لفظ آپ دیکھیں تو یہ بڑا پرکشش اور دل فریب ہے، لیکن وجودی حیثیت سے اور عملی نقطۂ نظر سے بالکل مہمل اور بیکار ہے، کیونکہ اس اتحاد کی حقیقت و نوعیت تو یہ ہے کہ سچ بھی سچ ہے اور جھوٹ بھی سچ ہے، نور بھی نور ہے اور اندھیرا بھی نور ہے، نیک بھی اچھا ہے اور برا بھی اچھا ہے، میٹھا بھی میٹھا ہے اور کڑوا بھی میٹھا ہے، تندرست بھی تندرست ہے اور کینسر کا مریض بھی تندرست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہائیوں نے سچ اور جھوٹ، خیر و شر کی تمیز ہی ختم کر دی اور حق و باطل کا فرق ہی مٹا دیا۔ ان کے نزدیک چاہے مسلمان ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جین ہو، بدھ ہو، ہندو ہو، سب حق پر ہیں۔ اور دراصل اس نعرے کے پیچھے یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ انہیں اچھا جانیں، شیخ بھی خوش رہیں اور شیطان بھی ناراض نہ ہو، اور سادہ لوح لوگ ان کے شکار ہوتے رہیں۔ اسی طرح کا نعرہ قادیانی بھی لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ دشمنی ان کی اسلام سے ہے، دین سے ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، امت مسلمہ سے ہے۔ ان کے پیچھے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کی نظر میں وہ خوش رہیں، حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ معشوق ما بمذہب ہر کس برابر است، باما شراب خورد
و بظاہر نماز کرد۔ جو حضرات اس میدان میں لگے ہوئے ہیں وہ بہرحال مبارک لوگ ہیں اور قیمتی حضرات ہیں۔ احقاق حق و ابطال باطل کا کام جو کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکے، لیکن نفس کام سے اختلاف کرنے کا تو کسی کو حق نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نفس کام سے اختلاف کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک گمراہی میں چلے جائیں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، وہ پوری طرح آزاد رہیں، ان کے دل میں جو آئے وہ کریں، ان کا اسلام خطرے میں نہ پڑے، وہ اسلام کے اصولوں کی، اس کے ضابطوں کی کیسی دھجیاں بکھیریں، مخالفت کریں، کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا نہ ہو۔ اگر ان کا یہ مقصد ہے تو پھر اسلام نہ رہا، چوں چوں کا مربع ہو گیا، دین اکبری ہو گیا۔ اور پھر یاد رکھنا چاہیے دوسرے ادیان و مذاہب جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حفاظت کرنے والے لوگ نہیں رہ گئے۔ ہندو معاشرے کی مثال آپ لے لیں، ہندو معاشرے میں جو مندر جاتا ہے وہ بھی ہندو ہے، جو نہیں جاتا ہے وہ بھی ہندو ہے، جو 9 گزا پیر پر ماتھا ٹیکتا ہے وہ بھی ہندو ہے، اور جو اجمیر جا کر چادر چڑھا دیتا ہے وہ بھی ہندو ہے۔ گوشت کھاتا ہے تب بھی ہندو، نہیں کھاتا ہے تب بھی ہندو۔ سینکڑوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہے تب بھی ہندو ہے، ایک کی بھی پوجا نہیں کرتا تب بھی ہندو ہے۔ گردوارہ چلا جائے تب بھی ہندو ہے، کسی پیر کے مزار پہ چلا جائے تب بھی ہندو ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ہندو ہونا ہر صورت میں باقی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ ناسمجھ مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے برائے نام رہ جائے، وہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی بکیں، کچھ بھی لکھیں، ان کا اسلام باقی رہے، ان کی گمراہی پر زبان بند کرنے کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو، انہیں کچھ بھی نہ کہا جائے۔ اب اگر یہ منشا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو حشر دوسرے دین دھرم کا ہوا وہی حشر یہ اسلام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اصلی شکل میں باقی نہ رہے۔ لیکن چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے کہ اسلام کے لیے کبھی یہ برا دن نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا محافظ خدائے عزیز و قدیر ہے، جس کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہے قول نبی، ارشاد خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے لیتا رہے گا، علماء کرام سے لیتا رہے گا، وارثین انبیاء سے لیتا رہے گا، اور دیگر حضرات سے لیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جو کسی طرح بھی کام میں تعاون کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔